أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم۔ صحیحین کی روایت کے مطابق مدینہ منورہ کے دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان آپس میں ہنگامی طور پر ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو اس سے متعلق اللہ جل جلالہ نے یہ آیتیں اتاری کہ جب ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح کر لی، جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے۔ اس آیت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرو، اور صلح کی صورت یہ ہوگی کہ ان کے فیصلے کو، ان کے اس کیس کو، ان کے معاملے کو شریعت پر پیش کرو۔ شریعت ان کے درمیان جو فیصلہ کرے اس پر دونوں کو راضی رہنا چاہیے۔ جو حکم شریعت صادر کر دے ان سے متعلق ان کو خوشی سے قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایک ان میں سے، ظاہر بات ہے کہ دو آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں سے ایک تو زیادتی کرنے والا ہی ہوگا، تو فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک زیادتی کرنے والا برابر زیادتی کرتا رہے، صلح کو تیار نہ ہو اور صلح کو پسند نہ کرے، تو فرمایا کہ پھر مسلمانوں کی جماعت بھی اس جماعت سے لڑے کہ جو زیادتی کر رہی، حتیٰ کہ وہ اللہ کے امر کی طرف رجوع کر لے، تسلیم ہو جائے اور اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں ہو جائے، تو فرمایا کہ تب تک وہ ان سے مسلمان کی جماعت بھی لڑے۔ فرمایا کہ اگر وہ واپس ہو گئے اللہ کی امر کی طرف، یعنی قبول کر لیا فیصلے کو، تو فرمایا کہ تم ان کے درمیان صلح کرو عدل کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ تم ان کے درمیان صلح کر لو۔ تو ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے ہمیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، اور اگر لڑے تو فرمایا کہ تم ان کے درمیان صلح کرو۔ لڑنا کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو بھائی بھائی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ ولا یحقرہ، کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اور مسلمان کی مدد اور نصرت کو نہیں چھوڑتا، اور مسلمان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، اور دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اور اسی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے منع فرمانے کے بعد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو اسلام ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارگی کا تعلق ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کجسد واحد، فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، فرمایا آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، سر میں تکلیف ہو تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ گویا مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چونکہ وہ ایک ہی جسم ہے، اب کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو سارے مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جس کو مسلمانوں کی حالت کی فکر نہ ہو تو فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں سے ہی نہیں ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ کیا گزر رہا ہے اور مسلمان کی حالت کیسی ہے، تو فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں، مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں۔ تو اس وجہ سے شریعت یہ پسند کرتی ہے کہ مسلمان آپس میں جڑے رہے، چونکہ دو جماعتیں ہیں، ایک
کفار کی جماعت ہوتی ہے اور ایک مومنین کی جماعت ہوتی ہے، تو مومنین کو آپس میں یہ اچھا نہیں، یہ ان کو اچھا نہیں لگتا اور زیب نہیں دیتا کہ وہ آپس میں لڑ پڑے، اس لیے کہ ان کا مقابلہ تو کافروں سے ہے، باطل سے ہیں، اور یہ اہل حق ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ آپس کے اختلافات کو دور کر دیں۔ فساد ذات البین، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صاف کرنے والا استرا ہے، استرا، اور فرمایا کہ بالوں کو صاف نہیں کرتا بلکہ نیکیوں کو صاف کرتا ہے، آپس کی رنجشیں اور آپس کا بگاڑ۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو ایک اکٹھا رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے کہ مسلمان آپس میں جڑے رہیں۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ۔ بہرحال مختلف روایات میں اس کی ترغیب آئی ہے کہ مسلمان آپس میں جڑے رہیں، اور اللہ پاک یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمان جہاں کہیں کے بھی ہو وہ آپس میں ایک جسم کی طرح رہے۔ یہ تو بدقسمتی سے وہ جو معاہدہ ہوا سائکس بیکو کا، اس کے بعد سے ہمیں مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر دیا گیا اور لکیریں کھینچی گئی کہ یہ، اور جھنڈے دلوائے گئے، ہر ایک ملک والوں کو اپنا ایک جھنڈا دیا گیا اور ان کے لیے حدود طے کر لیے گئے، یہ آپ کا حد ہے اور اس سے آگے تم نے نہیں گزرنا۔ اور پھر یہ ملعون قسم کی خارج ہمیں حوالے کر دیا گئے کہ اس کے بغیر تمہارا جینا جائز ہی نہیں ہے، تم کیسے جیو گے؟ رہنا تمہیں اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی تمہیں اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، حالانکہ مسلمان کی شناخت وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے، جہاں کہیں بھی وہ جانا چاہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، وہ کہیں بھی جائے تو جائیں، وہ مسلمان ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں بہت آپس کی دوریاں پیدا کر دی گئی، اور مسلمان بھی اپنے ملک کا جھنڈا اور اپنے علاقے کا جھنڈا، اور اس کے لیے پھر ساری توانائی کو خرچ کرنا کہ میں اپنے ملک کی صحیح اپنے ملک کی حفاظت آدمی کرے، میں اس سے منع نہیں ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن ہمارے حدود میں تغیر کیا گیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جو زمین کی حدود میں تغیر کرے۔ کسی کی زمین ہے، اس میں اس کے جو حدود ہوتے ہیں، اس کی باؤنڈری ہوتی ہے، اس میں جو تغیر کرے وہ تو ملعون شخص ہے۔ اور ہماری مسلمانوں کی باؤنڈری وہ تو ساری دنیا ہے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہے وہاں تک ہمارے حدود ہے۔ ہر ملک ماست کہ ملک خدائے ماست، یوں کہا تھا کہ ہر ملک میرا ملک ہے جو میرے اللہ کا ملک ہے، جہاں پر مسلمان آباد ہے وہ ہمارا مسلمانوں کا آپس کا ملک ہے۔ تو مسلمان تو ساری دنیا پر بادشاہت کرنے والی قوم تھی، لیکن انہوں نے ہمیں اس طرح سے کر دیا کہ اب وہ اپنے قریبی اور پڑوسی ملک کا مسلمان بغیر ویزے اور پاسپورٹ اور بہت ساری مشکلات کے باوجود وہ آنا اس کے لیے مشکل ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی حالت معلوم کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ مسلمان متحد رہیں اور ایک جسم کی طرح رہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں اگر کہیں اس طرح کی جھگڑے کی صورتحال ہو تو فرمایا تم ان کے درمیان صلح کرو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فرمایا کہ دو گروہ اور دو جماعتیں ایمان والوں کی اقتتلوا، اگر وہ آپس میں لڑے، وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر دو جماعتیں یا دو گروہ، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، اقتتلوا آپس میں لڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان تم صلح کر لو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تم اس سے بھی لڑنا شروع کر دو، اس جماعت سے کہ جو زیادتی کرنے والی جماعت ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف رجوع کر لے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر اس نے رجوع کر لیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ تم صلح کر لو۔ وَأَقْسِطُوا، اور تم عدل و انصاف سارے معاملوں میں بھی کرتے رہو، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ اس وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے ان 7 آدمیوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ جل جلالہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، سب سے پہلے جس آدمی کا تذکرہ ہے الامام العادل، یا روایت میں آتا ہے امام عدل، کہ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے امام۔
کی تو بڑی بڑی قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں، کہ جو بادشاہ ہو مسلمانوں کا اور عدل و انصاف کرنے والا ہو، اور لوگوں کو بھی ان سے محبت ہوتی ہے۔ لوگ بھی ایسے بادشاہ کو پسند کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرنے والا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، حالانکہ اس کا بادشاہ جو تھا نجاشی، وہ عیسائی تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تعریفی جملے فرمائے تھے، اور یوں کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس کا جو بادشاہ ہے وہ عادل بادشاہ ہے، عدل و انصاف کرنے والا رحم دل بادشاہ ہے، ان کے پاس تم چلے جاؤ، وہاں تمہیں پناہ اور امان ملے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حیات صحابہ میں لکھا ہے، فرمایا کہ ان سے ایک آدمی نے باتیں کچھ شروع کر دی اور سختی کی باتیں ان سے کہی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ سے سخت قسم کی باتیں کیسے کرتے ہو، حالانکہ میرے اندر اللہ پاک نے 3 خوبیاں رکھی ہے، اور ان میں سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ جہاں کہیں مجھے پتہ چلتا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ کہیں ایک بادشاہ ہے جو عدل کرنے والا بادشاہ ہے، فرمایا مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ میرا کوئی کیس اس بادشاہ کے پاس نہیں جائے گا، وہاں کے مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوگا، وہاں کے رہنے والے رعایا کو اس سے فائدہ ہوگا۔ فرمایا کہ مسلمان ہونے کی بنسبت مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، اور یہ خوبی اللہ نے میرے اندر رکھی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو، دوسرے ملک میں ہو، اپنے ملک میں بھلے نہ ہو، لیکن وہاں کا بھی اگر کوئی عادل اور منصف بادشاہ ہے تو مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی میرے اندر اللہ نے دوسری خوبی میرے اندر اللہ پاک نے یہ رکھی ہے کہ جہاں کہیں بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی کسی علاقے پہ بارش ہو رہی ہے، اور وہاں سے ان کے لیے سبزہ اگ رہا ہے، اور جو ان کے جانور چرواہے وغیرہ ان چھپائے ان کے لیے خوراک کا بندوبست ہو رہا ہے، فرمایا کہ مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی جانور میرا نہیں ہوگا کہ وہاں چر رہا ہو۔ اور تیسری بات فرمایا کہ کلام پاک میں سے جس آیت سے متعلق اور یعنی جن مسائل سے متعلق اللہ پاک مجھے کسی اس کا سمجھ نصیب فرماتے ہیں، کسی آیت کی معرفت مجھے ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سارے مسلمانوں کو بھی اس کا پتہ ہو، یعنی جو فائدہ قرآن پاک کے کسی تشریح اور تفصیل سے متعلق مجھے اللہ پاک سمجھا دیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سارے مسلمانوں کو بھی معلوم ہو۔ تو گویا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہیں دنیا کے کسی کنارے میں بھی عدل کرنے والا بادشاہ ہو تو فرمایا کہ مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، ہر مسلمان کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ کہیں بادشاہ ہو مسلمانوں کا اور وہ انصاف اور عدل و انصاف کو تھامے رکھا ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور تم عدل و انصاف کو سارے معاملوں میں اس کا خیال رکھو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پاک عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے، ان سے محبت کرتے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تم صلح کر لو اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں پھر سے ایک وحدت نصیب فرمائے، اور آپس میں مسلمانوں کو جوڑ نصیب فرمائے، اور آپس کے توڑ سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔